باب حلقہ ذکر، اجتماعی ذکر کا ثبوت۔ فصل حدیث سے اس کی تائید۔ فصل مجالس ذکر قائم کرنے کا حکم۔ فصل صوفیاء کا معمول قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ فصل قرآن کریم سے حلقہ ذکر کا ثبوت۔ حلقہ ذکر گزشتہ باب میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ ذکر الہی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہے۔ اس اصول کے پیش نظر صوفیاء کرام نے ضرورت، مناسبت، موزونیت اور افادیت کے اعتبار سے جو صورت بہتر سمجھی اسے اختیار کر لیا۔ کہیں انفرادی طور پر ذکر کرنے کی تلقین کی، کہیں اجتماعی ذکر کی صورت اختیار کی، مگر بعض نادان لوگ اجتماعی ذکر اور حلقہ ذکر کو بدعت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مذکورۃ الصدر اصول کی بنا پر اسے بدعت کہنا غلطی ہی نہیں بلکہ خود ایک بدعت ہے۔ فصل اجتماعی ذکر کا ثبوت۔ قال تعالی واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ ترجمہ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس آیت کے حصے مع الذین سے اجتماعی ذکر اور حلقہ ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی معیت کا حکم ملا ہے، اس سے ذکر اجتماعی کی فضیلت بھی ظاہر ہو گئی۔ فصل حدیث سے اس کی تائید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا هلموا الى حاجتکم فیحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنیا الى ان قال فیقول تعالی اشہدکم انی قد غفرت لهم قال فیقول ملک من الملائکۃ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت قال هم الجلساء لا یشقى جلیسهم۔ ترجمہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ اہل ذکر کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، جہاں کہیں انہیں ذاکرین کی کوئی جماعت مل جاتی ہے تو اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جن کی تمہیں تلاش ہے، چنانچہ وہ ملائکہ ذاکرین کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی تو اہل ذکر سے نہیں، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی مجلس ہے جس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فوائد۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ مجالس ذکر قائم کرنا ایسا محمود عمل ہے کہ ملائکہ کرام مجالس ذکر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ ملائکہ اور ذاکرین میں مناسبت ہے جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ نمبر 2، ذکر الہی ایسی عبادت ہے جس پر مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، کسی اور عبادت پر نہیں۔ نمبر 3، وسیلہ صلحاء اور صحبت مشائخ کا محمود ہونا ثابت ہوا، ذاکرین کی جماعت میں شمولیت سے بھی بدکار نجات حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 4، اولیاء اللہ کی ذرا سی صحبت ایماندار آدمی کو جنتی بنا دیتی ہے۔ فصل مجالس ذکر قائم کرنے کا حکم۔ عن ابی رزین انہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی ملاک هذا الامر الذي تصیب فیہ خیر الدنیا والآخرہ علیک بمجالس الذکر۔ ترجمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ایسے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جس سے تم دنیا و آخرت کی بلائی سمیٹ لو؟ سنو، مجالس ذکر کو لازم پکڑو۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فائدے۔ نمبر 1، مجالس ذکر کی تلاش اور ان میں شامل ہونا موقت بتاکید ہے۔ نمبر 2، مجالس ذکر دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 3، ذکر الہی سے رحمت الہی کا نزول اور اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ وَلَنِعْمَ مَا قِيلَ أَنَا مِنَ الرِّجَالِ لَا يَخَافُ جَلِيسُهُمْ رِيبُ الزَّمَانِ وَلَا يَرَى مَا يَرْهَبُ۔ ترجمہ، کیا ہی اچھا قول ہے کسی کا کہ میں ان مردان خدا میں سے ہوں جن کے قریب بیٹھنے والا خوف زدہ نہیں ہوتا، نہ زمانے کے شکوک اور شبہات سے اور نہ وہ کوئی خوف دیکھتا ہے۔ فصل صوفیاء کا معمول قرآن اور سنت پر مبنی ہے۔ وَأَوْرَادُ الصُّوفِيَّةِ الَّتِي يَقْرَؤُونَهَا بَعْدَ صَلَوَاتٍ على حسب عاداتهم في سلوكهم لها أصل أصيل فقد روى البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأني أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها ولأني أذكر الله تعالى بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها۔ ترجمہ، وروى أبو داود عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأني أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أنفق 4 من ولد إسماعيل۔
ولأني أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. وروى ابن نعيم أنه صلى الله عليه وسلم قال: مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة وتحف بهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى. وروى أحمد ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وإذا ثبت أن لما يعتاده الصوفية من اجتماعهم على الأذكار والأوراد بعد الصبح وغيره أصلا صحيحا من السنة وهو ما ذكر فلا اعتراض عليهم في ذلك. ترجمہ: صوفیاء کرام جو اوراد اور وظائف اپنے معمول کے مطابق نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، ان کی اصل صحیح موجود ہے۔ بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے دنیا مافیہ سے زیادہ محبوب ہے کہ ذاکرین کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک ذکر الہی کیا کروں۔ اور ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکرین کے ساتھ مل کر صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک ان کے ساتھ ذکر کرنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ابو نعیم نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس ذکر پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر نزول سکینہ ہوتا ہے اور ان پر اللہ کی رحمت سایہ کر لیتی ہے اور اللہ انہیں یاد کرتا ہے۔ اور امام احمد اور مسلم نے بیان کیا کہ جب کچھ لوگ ذکر الہی کے لیے بیٹھتے ہیں فوراً ہی ملائکہ انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر نزول سکینہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے مقربین میں فرماتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ صوفیاء کرام کے صبح و شام کے معتاد اجتماع اور اذکار و اوراد کی اصل سنت صحیح سے ثابت ہے اور اس کا ہم نے ذکر کر دیا ہے تو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس باب کی ابتدا میں جو آیت ہم نے پیش کی تھی اس کی جامع اور مکمل تفسیر فتاوی حدیثیہ کی مذکورۃ الصدر عبارت سے ثابت ہو گئی اور حلقہ ذکر کی اصل قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گئی۔ فصل: قرآن کریم سے حلقہ ذکر کا ثبوت۔ تفسیر کلام الملوک ملوک الکلام میں زیر آیت إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا بعد ما يحصل على التسبيح القالي كما هو ظاهر القرآن۔ تفسیر کلام الملوک ملوک الکلام میں زیر آیت إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا بعد ما يحمل على تسبيح القالي كما هو ظاهر القرآن ومؤيد بكشف كثير من أهل الله تعالى يؤخذ عنه أمران: الاول الاجتماع على الذکر نشیطا للنفس للہمت وتعاکس برکات الجماعت من بعض على بعض، والثانی صحت ما يتخيل في بعض الاشغال من اشتغال كل ما في العالم بالذکر له تأثیر عجیب في جمع الہمت وقطع الخطرات۔ ترجمہ: آیت قرآن کی تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حلقہ ذکر یعنی اجتماعی صورت میں ذکر کرنا معید بالقرآن ہے، اور صاحب تفسیر نے حلقہ ذکر کے فوائد کی بھی نشاندہی کر دی۔ ان میں سے نشاط اور تقویت کا احساس تو عام ہے، مگر تعاکس برکات کا مشاہدہ صرف اہل نظر کو ہی ہو سکتا ہے، اور مجموعی طور پر اس کی عجیب تاثیر کی کیفیت الفاظ کے ذریعے بیان نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ صرف الفاظ سے کھیلتے ہیں انہیں ان کے کیفیات کا علم ہو تو کیسے، لہذا اپنی محرومی کو چھپانے کے لیے انکار کا سہارا لیتے ہیں۔ قاصر گر کند بر این طائفتان و قصور حاشا للہ کے بر آرم بزبان این گلارہ ہما شران جہاں بستہ این سلسلہ اند رباہ از حلا چنا بگ سلد این سلسلہ را۔ ترجمہ: جو آدمی پہنچ نہیں رکھتا وہ اگر اس طائفہ پر تان تشنی کرتا ہے تو حاشا للہ کہ ہم اس کا گلہ کریں۔ تمام جہان کے شعر اسی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں، لمڑی ہیلے سے کس طرح اس زنجیر کو توڑ سکے گی۔ ترجمہ ختم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔